اللہ 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 اللہ۔ میری بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جب آدمی اس کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کو کر گزرتا ہے اور اس کو مزاج بنا لیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو کبیرہ گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ پھر جو آدمی کبیرہ گناہوں میں لگ جاتا ہے اور ان کو مزاج بنا لیتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ اس کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اب جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، بدنظری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو یہ بات بری نہ لگے، لیکن یقین کریں ہم نے اس کو مزاج بنایا ہوا ہے۔ جھوٹ بولنا ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری بات میں وزن ہی نہیں آتا جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں۔ ہماری محفل کے اندر مٹھاس ہی اس وقت نہیں آتی جب تک کسی تیسرے کی ٹانگ نہ کھینچی جائے، جب تک کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ اور الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کلمہ نماز اور عبادات کے اندر کمی کوتاہی آ جائے تو معافی پر اللہ معاف فرما دیں گے، غیبت کرنے والے کی تو اس پر بھی معافی نہیں ہے جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ نہ معاف کر دے۔ تو ہم نے اس کو مزاج بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شراب لے لیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے انسان کو عجیب لگتا ہے، زنا لے لیں، اس دور کے اندر مزاج بنا ہوا ہے لوگوں کا، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ہمارا اس کا مزاج بنا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ایسا کون سا وہ گناہ ہے جس کی مجھے لت لگی ہوئی ہے ایک نشے کی طرح، اور اس کے بغیر میرا کوئی چارہ گر نہیں ہے، اور صبح شام میں اس کے اندر ملوث رہتا ہوں۔ اس سے اپنی اصلاح کرے، اپنا تزکیہ کرے کہ مجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے اور دنیا میں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے جی رہا ہوں۔ میرے ایک ایک قول، ایک ایک فعل کی بابت مجھ سے پوچھا جائے گا، میری ایک ایک صفت کو اور ایک ایک برائی کو واضح کر دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ مسقال برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا اللہ اس کو واضح فرما دیں گے، مسقال برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اللہ اس کو واضح فرما دیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا کٹا چٹھا سارا کھول کے رکھ دیں گے محشر والے دن، کہ یہ تنہائیوں میں یہ گناہ کرتا تھا اور جلوت میں یہ کرتا تھا، لوگوں کے سامنے ایسے پیش آتا تھا، پس پردہ ایسے گناہ کرتا تھا، اس سارے کھول دیے جائیں گے اللہ رب العزت۔ ایک دن آنے والا ہے، تو اس دن کی شرمندگی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائی یہ جو وعیدیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے وعیدیں بتلائی جا رہی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اس کو ہلکا نہ لیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک دن پیش آنے والی ہیں۔ اگر ان جرائم کے اندر ہم ملوث رہے تو ان سب کی بابت پکی ٹھکی اور مصمم بات ہے، محکم بات ہے، پوچھا جائے گا۔ آج ایک آفیسر ہماری دکان کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ بھائی 6 بجے دکان بند کرنے کا ٹائم ہے، آپ نے کیوں نہیں بند کی؟ تو منتیں ترنے ہم کرنا شروع کر دیتے، صاحب بس ابھی بند کرنے لگا ہوں میں، یا دور سے ہمیں سائرن سننے کو مل جائے کہ جی آ رہی ہے گاڑی، 6 بجے بند کرنے کا ٹائم ہے، بند کرو، تو دھڑا دھڑ شٹر گر رہے ہوتے ہیں۔ قانون کی ایک خلاف ورزی کرنے سے پہلے ہم 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، کل کائنات کا پالنہار، اس کے کتنے احکامات کی ہم کس دھڑلے سے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ 1000 مرتبہ سمجھایا گیا، وعیدیں سنائی گئی، ڈرایا گیا، قرآن و حدیث سے اس کے دلائل دی گئے، بھائی اس گناہ پر یہ عذاب دیا جائے گا آپ کو۔ اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں، کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ یہ تو بس ڈرا رہے ہیں، خالی ڈرانے والی بات ہے۔ بھائی ڈرا نہیں رہے، یہ بیدار کرنے والی باتیں ہیں، بیدار کیا جا رہا ہے آپ کو، اس سے اس سب سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس واعظ و نصیحت کا مطلب آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بیدار کرنا ہے، یہ کوئی من گھڑت قصے نہیں ہے، ان سب سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے۔ تو آگے بہت مبارک مہینہ، بہت برکتوں والا مہینہ، بہت عظمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، جہنم سے خلاصی والا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کا وہ ایک مہمان ہے،
اس کا استقبال ہم نے کرنا ہے، اور استقبال کے لیے جیسے ایک مہمان کے آنے پر تیاری کی جاتی ہے، گلیاں صاف کی جاتی ہے، گھروں میں صفائیاں کی جاتی ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں، روشنیاں کی جاتی ہے، پرفیوم چھڑکے جاتے ہیں، گھر کے چھوٹے بڑے سارے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس کے آنے پر اس کا خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تو یہ رمضان المبارک بھی ہمارے پاس ایک مہمان کی صورت میں 30 دن کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر کی صفائی کو کریں، اپنے ظاہر کو صاف کریں، اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر، بدنی طور پر ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ جب وہ آئے تو اس کے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیں، اور جب وہ جائے تو اس حال میں جائے کہ جنت ہم پر واجب اور جہنم سے ہماری خلاصی ہو چکی ہو، اور اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ہمیں مل چکا ہو۔ اللہ رب العزت یہ احساس ہمارے اندر زندہ فرمائے، اور ہمیں اس جذبے کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔